رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات فعلیہ سے متعلق درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ صفات فعلیہ پہ کلام کرتے ہوئے ہم وصف تخلیق کے بارے میں عرض کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وصف کو خود قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر مختلف اشیاء کے ساتھ تعلق کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے، اور اس میں چند آیات کریمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اور یقینی سی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں مختلف اشیاء کی تخلیق کا تذکرہ فرما رہا ہے تو وہ تذکرہ کوئی بیکار نہیں ہے، ضرور کسی خاص مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد عظیم کم از کم یہ ضرور ہے کہ اس پر غور و تفکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصف تخلیق کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے چیزوں کو پیدا فرمایا یا کون کون سی چیزوں کو پیدا فرمایا، تاکہ ان پہ غور و تفکر کرنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اس ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اسے اپنا معبود حقیقی تصور کرتے ہیں، ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جو واقعی اس کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس لیے کہ جس حکمت کے ساتھ، جس وسعت علمی کے ساتھ اس نے چیزوں کو تخلیق فرمایا ہے، اس کی نظیر، اس کا مقابل پیش کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اور جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقابل نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی نظیر پیش کرنا ممکن نہیں، تو یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ کمال کو پسند کرتی ہے۔ ہم اپنے لیے اچھی رہائش، اچھا لباس، اچھے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں ایک اچھا منصب، ایک اعلیٰ اور انفرادی منصب حاصل کرنا یہ انسان کی تمنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنا معبود منتخب کرنے میں، اپنا ایسی ہستی کا انتخاب کرنے میں، ایسی ذات کا انتخاب کرنے میں کہ جسے ہم اپنا سب کچھ سمجھیں، اس میں بھی انسان یقینی سی بات ہے کہ کمال کے آخری درجوں تک پہنچنا چاہے گا، اور وہ وصف کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ کمال ہے کہ جس کمال کی برکت سے دنیا کے تمام کمال والے بن رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے باکمال ہو جائے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے لیے باکمال سمجھے اور اس کے مقابل کسی کو باکمال تصور نہ کرے، مقابل باکمال تصور نہ کرے، وہ یقیناً خود بھی باکمال ہو جاتا ہے۔ تو وصف تخلیق پر کلام چل رہا تھا، مزید آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا فرمایا تمام جوڑوں کو، یعنی ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے کہ جنہیں زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور ان کی ذاتوں میں سے، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں سے کہ جنہیں یہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ گویا کہ اس میں تین چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ جیسے تو پہلے ایک چیز بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ، ایک مذکر، ایک مؤنث، ایک میل اینڈ ایک فیمیل، مختلف اللہ تعالی نے جنس رکھی ہیں، اور یہ ہر چیز کے اندر رکھی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان چیزوں میں سے ہیں کہ جنہیں زمین اگاتی ہے۔ تو آپ اگر سائنس کی جو تحقیقات ہیں ان کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح انسانوں میں دو جنس ہیں، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، اسی طریقے سے درختوں میں بھی باقاعدہ ایک مذکر ہوتا ہے ایک مؤنث ہوتا ہے، اور ان کے جو اجزاء ہیں وہ آپس میں ملتے بھی ہیں، اور اس سے مزید پھر پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور مزید پودے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ گویا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں یا جانوروں میں توالد و تناسل کا ایک سلسلہ رکھا ہے، اسی طرح درختوں کے اندر بھی اس چیز کا شعور رکھا ہے، اگرچہ وہ خود جاندار نہیں ہیں اور خود وہ عمل نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے
کہ ان کا یہ توالد و تناسل کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اور اس طرح ان کی نسل بھی بڑھتی ہے، اور پھلوں وغیرہ کی افزائش کے سلسلے میں، پیداوار کے سلسلے میں بھی چیز کار فرما رہتی ہے۔ اور یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے اگر آپ اس پر غور و تفکر فرمائیں کہ کھجور کے درختوں میں نر بھی ہوتا ہے، مادہ بھی ہوتی ہے، لیکن پھل مادہ کھجور کے اندر لگتا ہے۔ اسی طرح ناریل کے معاملات ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر درختوں وغیرہ کے مسائل ہیں۔ اسی طرح پھولوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، پھولوں والے جو پودے ہوتے ہیں۔ تو یہ مطالعہ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے رب کریم کے علم کی کیا زبردست وسعت ہے کہ آج سائنسدانوں نے طویل غور و تفکر کے بعد، ایک طویل ریسرچ کے بعد اس بات تک پہنچنے کی سعادت حاصل کی کہ ہاں درختوں کے اندر بھی، پودوں کے اندر بھی اس طریقے سے دو جنسیں موجود ہیں، ایک کو مذکر ایک کو مؤنث کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے، اور اللہ تبارک و تعالی درختوں کے اندر یہ جو دو جنسیں پیدا فرمانے والا ہے، اس نے خلق کا لفظ استعمال فرمایا، تو یقینی سی بات ہے کہ ایک چیز کو پیدا کرنا اور ایک پیدا شدہ چیز کو تلاش کر لینا، اس میں فرق ہے۔ پیدا کرنا کمال ہے، تلاش کرنا بھی اگرچہ کمال ہے، لیکن اتنا بڑا کمال نہیں جتنا پیدائش کمال ہے، کیونکہ پیدائش کسی چیز کی ایجاد کے لیے یقینی سی بات ہے کہ پہلے ایک پلاننگ درکار ہوتی ہے، اور وہ بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے، اس میں کوئی کمی نہ ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، اور پھر اس کو مطلب جب انسان ایک پہلے تھیوری بناتا ہے، پھر ایک پریکٹیکل باقاعدہ اس کا کرتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے اس چیز کو پیش کرتا ہے کہ اب یہ دیکھیں یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے، آپ بتائیے، اور اس کو سراہیں یا دیکھیں کہ کیا اس میں نقص ہے، کیا اس میں اچھی چیز ہے، اور پھر لوگ اس کو سراہتے ہیں۔ اگر کوئی عیب ہوتا ہے تو عیب کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یقینی سی بات ہے کہ ہماری مثل ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ کافی عرصے تک ریسرچ کرتا رہے، اس کے بعد پھر ایک چیز کے سلسلے میں فائنل کوئی فیصلہ کرے، اور پھر اس کو معرض وجود میں لانے کے بعد پھر لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور پھر ان کے کمنٹس کا انتظار کرے کہ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، اس میں اگر کوئی نقص نکلتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ ختم کر کے اس چیز کو درجہ کمال تک لے کر آیا جائے۔ یہ ہمارے لیے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جیسے کہ بارہا آپ نے پہلے بھی سماعت فرمایا کہ کسی چیز کی ایجاد اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی علمی وسعت اتنی زبردست ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لے، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کا ارادہ فرما لے، تو اس کے لیے لمحہ، مطلب صحیح بات یہ ہے کہ ہم وقت کا کوئی تعین کر ہی نہیں سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ اندازہ اس وقت کیا جائے کہ جب کوئی معاملہ ہمارے سامنے ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فعل کے سلسلے میں ہم نے کوئی ایسا آلہ ایجاد کر لیا ہو جو اس فعل کی مقدار بتائے کہ کس وقت اللہ کا ارادہ تھا اور کس وقت وہ ارادہ پایا تکمیل تک پہنچا، اور کب وہ چیز عدم سے وجود میں اور دنیا میں معرض وجود میں آ گئی، تو ہم اس آلے کے ذریعے پھر ٹائم نوٹ کر سکتے ہیں کہ جی ایک سیکنڈ کا اتنا حصہ۔ لیکن یہ چیزیں ہم پر مخفی ہیں، ہم چیز کو جانتے ہیں جب وہ بالکل کامل طریقے سے ہمارے سامنے آ چکی ہوتی ہے، اس سے پہلے کا جتنا ٹائم پیریڈ ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی دشوار نہیں، وہ لمحے بھر میں، جو ہم اپنے لیے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ لمحے بھر میں چیزوں کو پیدا فرما دیتا ہے، اور اتنی کامل چیزیں ہوتی ہیں کہ ان میں نقص کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ ملاحظہ فرمانا چاہیں، آپ صرف ایک پودا ہی لے لیں اور اس کا ایک پتا لے لیں، سائنسدانوں نے پتے تک کاٹ کر دیکھا ہے کہ اس کے اندر کیا کاریگری ہے، اور عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اس پتے کے اندر ایک ایک رگ کے اندر اتنا زبردست کام کیا گیا ہے، اور ایسی اس میں رگیں رکھی گئی ہیں، شریانیں رکھی گئی ہیں جن سے پانی اندر پہنچتا ہے، پھر وہ مختلف دوسری چیزوں میں تبدیل ہوتا ہے جس کی ایک پتا ریکوائرمنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ پورا پروسیس ایک پتی کے اندر چل رہا ہوتا ہے، گویا کہ ایک پتی نہیں، پورا ایک کارخانہ ہے، اور جس کے پیچھے بلا تمثیل مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم ذہن کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، اگر عام لوگوں کے معاملہ ہوتا کہ کوئی انسان اس کو ایجاد کرتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا
دماغ کام کر رہا ہے یا بہت سارے دماغ کام کر رہے ہیں جنہوں نے اس طرح کا پتہ ایجاد کیا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کمال والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ اس نے جو یہ آیتیں بیان فرمائیں یہ ہمارے غور و تفکر کے لیے ہے، سوچ بچار کے لیے ہے کہ ہم ان کے اوپر غور کریں، ان کے بارے میں سوچیں اور پھر ایسے نتائج مرتب کریں کہ جس سے ہماری قلبی، ہماری ذہنی نورانیت میں اضافہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق و محبت میں اضافہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کا اعتراف مزید بڑھتا چلا جائے اور ہمارا دل اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو کہ ہاں اس کائنات میں ایک ہی ذات ایسی ہے کہ جو ذات یقیناً اپنا سب کچھ بنانے کے لیے کافی ہے، اور اس ذات کی طرف ہی قلبی میلان، ذہنی میلان ہونا چاہیے۔ کوئی اور اس قابل نہیں ہے کہ جس کی طرف ہم اپنے قلب و ذہن کو اس کے معبود ہونے کے اعتبار سے، اس کے باکمال ہونے کے اعتبار سے ہم ذہن اور قلب کو اس طرف مائل کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان لوگوں کی جانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا۔ تو دیکھیے بچے پیدا ہوتے ہیں، مذکر بھی ہوتے ہیں، مؤنث بھی ہوتے ہیں، کسی کے ہاں لڑکے ہیں، کسی کے ہاں لڑکیاں ہیں، کسی کے ہاں دونوں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان چیزوں میں سے بھی ہم نے جوڑے پیدا کیے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جن کو یہ لوگ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری ابھی مخلوق ایسی ہے کہ جس کا انکشاف ابھی تک نہیں ہوا ہے، اور یقینی سی بات ہے سائنسدان بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ انسان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مثلا زمین کو کھود کر دیکھا جا رہا ہے، کئی میل تک گہرے گڑھے کھود کر پھر اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کی مخلوق نیچے بھی ہے کہ نہیں، اور جتنا گہرائی کے اندر انسان اترتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس پہ انکشاف ہوتا ہے کہ اندر بھی مخلوق ہے۔ یعنی کئی میل کی کھدائی کے بعد بھی یہ دیکھا گیا کہ اندر پانی ہے اور پانی کے اندر حیات موجود ہے، ایسے بیکٹیریاز موجود ہیں جو اتنی حدت کے اندر، یعنی اتنی گرمی شدید، جتنا زمین کھودتے جائیں گے گرمی بڑھتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے جرثوموں کو، بیکٹیریاز کو اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ اس گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اسی طریقے سے سمندر کی گہرائی ابھی تک بعض جگہ ایسی ہے کہ وہاں تہ تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا ہے، کئی 100 میل نیچے گہرائی ہے، تو 24 میل، 25 میل، 50 میل، اس طرح جتنا اندر جا سکیں، کیونکہ جیسے جیسے اندر جاتے ہیں ویسے ویسے دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آکسیجن کی کمی کے باعث انسان کی ہلاکت یقینی ہوتی ہے، اور وہ گیس سلنڈر میں اتنی گیس تو یقیناً نہیں ہوتی کہ اس اندر جا کر پھر بہت دیر تک ریسرچ کر کے پھر واپس بھی آ سکیں۔ تو اس وجہ سے جہاں تک ابھی تک انسان پہنچ سکا ہے، اندر سمندر کی گہرائیوں کے اندر پہنچنے کے بعد ایسی مخلوقات کا انکشاف ہوا کہ جس کو انسانی آنکھ نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا، اور حیرت انگیز مخلوقات۔ اگر آپ نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں تو یقیناً جو دیکھتے رہتے ہیں وہ اس بات کو آسانی سمجھ سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے ہیں، ان میں مذکر ہیں، مؤنث ہیں، لیکن ابھی تک انسان ان کو نہیں جانتا۔ سائنس اس پر بھی تحقیق کر رہی ہے، سائنسدانوں کی عقلیں محو حیرت ہیں کہ وہ جب خلا میں پہنچیں اور مختلف سیاروں پر پہنچنے کا یا وہاں کی معلومات حاصل کرنے کا کسی طریقے سے موقع ملا، تو یہ انکشاف ہوا کہ ان سیاروں پر بھی زندگی کے آثار ہیں، وہاں پر بھی مخلوقات ہیں اور عجیب الخلقت قسم کی مخلوقات ہیں، اور وہ کس طریقے سے مخلوق وہاں پر پہنچی اس پر بھی تحقیق کی جا رہی ہے۔ کیا وہاں پر پانی ہے یا نہیں ہے؟ غرض کے خلاصے کلام یہ ہے کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان چیزوں میں بھی جوڑے پیدا کیے جنہیں وہ نہیں جانتے ہیں، یعنی ہم انسان ابھی نہیں جانتے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ معلومات حاصل ہو رہی ہیں، اور جیسے جیسے ہم کائنات کی وسعتوں میں، زمین کی گہرائیوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں پہنچتے چلے جائیں گے ویسے ویسے انکشاف ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، اس کی قدرت بہت عظیم ہے، اور وہ ذات یقیناً ایسی ذات ہے کہ اس ذات سے ہی وابستگی ہونی چاہیے، اس ذات کا ہی حکم ماننا چاہیے، اس ذات کو ہی سب سے باکمال سمجھتے ہوئے اس کے باکمال فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے جب اس بات کا میں اعتراف یقیناً زبان و قلب سے اور ذہن سے بھی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے،
یہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے ہر چیز کا وہ مالک ہے، تو جو خالق اتنی عظیم تخلیق کر سکتا ہے اور اتنی بے نقص تخلیق کر سکتا ہے، یقینی سی بات ہے وہ انتہائی باکمال ہے، اور اس باکمال ذات کا ہر فیصلہ باکمال ہے۔ یقیناً وہ جس چیز کا مشورہ دے گا، وہ جس چیز کا حکم دے گا، وہ کوئی ناقص چیز تو نہیں ہوگی، وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنی باریکیوں کے ساتھ، جس کو ہم آج دریافت کرنے کے بعد حیرت زدہ ہیں کہ کیسی باریکیاں ہیں اور کتنا اس صنعت کے اندر کمال ہے، جب ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ اس کی یہ باریک نظری صرف ایجادات تک محدود تو نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ جب وہ کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ بھی یقیناً باکمالی ہوگی، صحیح ہوگی، درست ہوگی۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت کی دعوت دے رہا ہے کہ اس کا اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اس کا مطلب اور کوئی معبود نہیں۔ جب وہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو تو کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، جب وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ اس کے نبی اس کا پیغام لے کے لوگوں تک آتے ہیں اور آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو بس اس کو ماننا چاہیے۔ اسی طرح جب وہ خود یہ خبر دے رہا ہے کہ قرآن اس کی آخری کتاب ہے جس میں اس کا کلام موجود ہے، تو اس کو ماننا چاہیے کہ جب ہم یہ اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ وہ رب کریم اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور انتہائی باریک بینی کے ساتھ جب ہم نے مشاہدہ کیا تو اس بات کا نتیجہ نکالا کہ یقیناً وہ ذات کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتی ہے، یقیناً وہ ذات بڑی حکمت والی ہے۔ تو جب حکمتیں ایجادات کے اندر نظر آ رہی ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ جس چیز کا وہ حکم دے رہا ہے وہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگا، اور ایک سمجھدار انسان اس قسم کے اشارے بخوبی سمجھ سکتا ہے، جبکہ یہاں اشارے نہیں صراحت ہے، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بس بات سمجھنے کی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور بے شک اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا زوجین کو، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، زوجین مانے دو جوڑوں کو، الذکر والانثى، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ تو جیسے ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑا پیدا کیا ہے، انسانوں میں آپ دیکھ لیں، اس طرح جانوروں میں دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے چرندوں پرندوں درندوں کے اندر، مچھلیوں کے اندر، جنات کے اندر، اسی طریقے سے ہر چیز کے اندر یعنی نباتات وغیرہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ اور اس کا بڑا کمال ہے کہ اگر آپ جوڑوں پہ غور و تفکر فرمائیں کہ مرد کی تخلیق کیسے ہے، عورت کی تخلیق کیسے ہے، مرد کی بناوٹ دیکھ لیجئے، عورت کی بناوٹ دیکھ لیجئے، پھر اس بناوٹ کے اندر دونوں کے کس قدر مقاصد اور کس قدر فائدے پوشیدہ ہیں، انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اگر مرد کو پیدا کیا اور خاص کاموں کے لیے پیدا کیا تو اب غور و تفکر فرمائیں کہ یقینی سی بات ہے کہ پیچھے ایک پلاننگ چل رہی ہے کہ ایک جسم کی ساخت کیسی بنائی گئی، مرد کو مضبوط بنایا گیا، طاقتور بنایا گیا، اس کے اعضاء کو ذرا سخت رکھا گیا، اس کی ہڈیوں کو سخت رکھا گیا، اس لیے کہ کام اس سے بہت زیادہ سخت لینے تھے، بڑے کام لینے تھے۔ عورت کو نرم و نازک بنایا، اس کی ہڈیوں کو بڑا نرم بنایا، اس لیے کہ اس کو زیادہ سخت کام نہیں کرنا، اس کو گھر میں رہ کر کام کرنا تھا۔ تو یہ تمام ایک پیچھے باقاعدہ ایک آپ غور کریں کہ ایک ذہن کام کر رہا ہے، جو کہ ہم اللہ کے لیے ذہن کے لفظ پھر میں عرض کروں کہ استعمال نہیں کر رہے، لیکن ایک باقاعدہ ایک علم ہے، ایک پلاننگ ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے باکمال طریقے سے ظاہر۔ اس پہ سلسلہ کلام انشاءاللہ جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں